سونا مہینہ ہمیں نصیب ہو جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں، یاد رکھیے گا۔ میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کی روایت پڑھ کے ایک بات کو ختم کر دوں گا، اور یہ روایت ہے سعود کی روایت ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے ماخوذ کروں گا، یہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی اس حدیث پاک سے کہ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ کوئی چھوٹی موٹی سعادت کی بات نہیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ کئی لوگ تھے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے، تراویح ہمارے ساتھ، پنجگانہ نماز ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، کاروبار میں ہمارے شریک تھے، آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان کو یہ رمضان کا مہینہ نصیب نہیں ہوا، پہلے والا نصیب ہو گیا تھا اب کا نہیں ہوا۔ اللہ نے یہ 16 مہینہ عطا کیا ہے تو اس ماہ مبارک کی قدر کریں، قدر کریں، توبہ نصوحہ کریں، اپنا تعلق دنیا سے کاٹ کر مولا سے جوڑے، پھر دیکھیں کہ اس کی کرم کی بارش جس طرح تم پر برستی ہے، جس طرح اس کی رحمت کا بادل تم پر برستا ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے صحابی، یہ رمضان کا مہینہ نصیب ہو جانا کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث پاک سنو، واضح ہو جائے گی بات۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، ہم نے ابتدا میں نماز پڑھی، بیٹھے ہوئے تھے، دو شخص سونے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مسکرا کر ذرا بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس سے بھی بلند آواز سے سبحان اللہ۔ بیٹھے ہوئے تھے دو شخص، سونے آقا کو مصافحہ کیا، ہاتھ کھلا اور عرض کی، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، کلمہ تو پڑھا لیں۔ میرے مصطفیٰ کے یوں ہاتھ کے لب ہل گئے، اللہ کی قسم جب حضور کی لب ہل جائے نہ تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے آقا نے اپنی اس زبان سے جس پر خدا بولتا ہے کلمہ پڑھایا، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا نا صحابی بن گئے، ایمان کی نظروں سے مصطفیٰ کا جلوہ بھی دیکھا اور کلمہ بھی پڑھ لیا۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر روز عید ہوتی تھی، نبی کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، یار کا دیدار بھی کیا، اور کلمے والے مصطفیٰ نے خود اپنی زبان مبارک سے کلمہ پڑھایا جس پر رب بولتا ہے، کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کئی سال بیت جانے کے بعد وہ جو دو آئے تھے نا، دو، ان میں سے جو پہلے جس نے کلمہ پڑھا تو وہ بڑا عبادت گزار تھا، شب سجدہ دار تھا، تہجد گزار تھا، بڑا نفل عبادت بھی کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک غزوے میں گیا اور وہ غزوے میں شہید بھی ہو گئے، عبادت گزار بھی تھا، توجہ ادھر رکھنا ذرا، عبادت گزار بھی تھا اور شب سجدہ دار بھی تھا، تہجد بھی پڑھتا تھا، نفل عبادت بھی کرتا تھا اور شہید بھی ہوا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں لیکن 1 سال قبل میں جو ہے وہ وفات پا گیا، شہید ہو گیا، ایک رسمی کی طرف شہید ہو گیا۔ کہتے ہیں جو دو آئے تھے نا، دوسرے نبی مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا جو اس کے ساتھ رہے تھے، وہ عبادت کرتے تھے لیکن وہ ان کے مقابلے میں زیادہ شب سجدہ دار تھا، اللہ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کہتے ہیں 1 سال وہ پہلے شہید ہو گیا، چلا گیا اس دنیا سے، اور 1 سال بعد جو دوسرا ان کے ساتھ کلمہ پڑھنے والا تھا حضرت طلحہ بن عبید اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ 1 سال کے بعد اس کا بھی 20 سال ہو گیا کہ جس میں دوسرے بندے نے بھی ان کے ساتھ کلمہ پڑھا، مصطفیٰ کا صحابی بنا۔ 1 سال پہلے شہید ہونے والے کو بھی میں نے خواب میں دیکھا، اور دوسرا جو 1 سال بعد میں جس کا انتقال ہوا تھا اس کو بھی میں نے خواب میں دیکھا۔ اور کہتے ہیں اچانک میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں، جنت کے
दरवाजे पे खड़ा हो, जन्नत के बाग पर खड़ा हो, जन्नत के दरवाजे पर खड़ा हो। अचानक मैंने देखा कि जन्नत से एक शख्स आया, जन्नत से एक शख्स आया, और जो एक साल के बाद जिसका इंतकाल हुआ था ना, वो जो 2 कलमे पढ़ने आए थे, 1 साल बाद जिसका इंतकाल हुआ, उसने बाजू पकड़ा उसका और जन्नत में लेके चला गया, जन्नत में लेकर चला। उसके बाद फिर कहते हैं मैं देख ही रहा था, फिर वो वापस आया तो जो 1 साल पहले शहीद हुआ था उसको भी लेकर चला गया। कहते मैं ये ख्वाब देख रहा था, सुबह बिदार हुआ, सहाबा से मैंने मशवरा किया, यार इबादत गुजार भी था, शहीद भी हुआ था, लेकिन चाहिए तो ये था पहले जन्नत में उसको लेकर हो जाता। इस निरावी हुई, परेशानी हुई, सीने में सवाल उठने लगे। ये सवाल बारगाह मुस्तफा में पहुंचे। सहाबा ने अर्ज किया, सुना शहीद भी हो, शख्स जिंदादार भी हो, इबादत गुजार भी हो, 1 साल पहले इंतकाल भी कर जाए, लेकिन जन्नत में साल बाद इंतकाल करने वाले के बाद में जाए, क्या वजह है, क्या सबब क्या है, क्या रीजन है? सोने आका ने फरमाया मुस्कुराकर, अभी बताता हूँ कि वजह क्या है, सबब क्या है, रीजन क्या है। आका क्या रीजन है, क्या सबब है, क्या वजह है? शहीद बाद में जा रहा है, इबादत गुजार बाद में जा रहा है, 1 साल बाद इंतकाल करने वाला जन्नत में पहले जा रहा है, क्या वजह? सोने आका ने फरमाया ये बताओ, देखा नहीं कि 1 साल बाद उसका इंतकाल हुआ, उस शहीद से, उस इबादत गुजार करने से, उस मेरे सहाबी से 1 साल बाद इसका इंतकाल हुआ है, और उसके 1 साल में अल्लाह ने इसको रमजान भी अता किया होगा ना, रमजान भी अता किया होगा ना, और उस गाय रमजान का महीना पाए और सिहाबी हो के रोजे ना रखे, ये कैसे हो सकता है? ऐसे आवाज से रोजे भी तो रखे होंगे ना, जी आगा रखे होंगे। अच्छा इसने तरावी भी तो वही होगी ना, जी आगा पड़ी होगी, सजदे भी ज्यादा किए होंगे, जी आगा किए होंगे। फरमाया इसी एक रमजान के ज्यादा मिल जाने की वजह से ये शहीद से भी पहले जन्नत में जा रहा है, शहीद से भी पहले जन्नत में जा रहा है। तो इसलिए ये कर रहा था कि ये रमजान का महीना जिंदगी में मिल जाना, इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र करो उतना कम है कि उसने हमें फिर ये 16 महीना पा दिया है। तो अब के अल्लाह रब्बुल इज्जत इस 16 महीने की सही मानों में कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी नबी व मा अलैना इल्लल्लाह।